بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ملک عزیز پاکستان، خاص طور پر صوبہ پنجاب میں عجیب کشمکش اور کنفیوژن کا ماحول چل رہا ہے۔ بے دھڑک چالان ہو رہے ہیں، جرمانے ہو رہے ہیں، ایف آئی آر کٹ رہی ہیں، اور بچوں سے لے کر بوڑھوں تک کو تھانوں میں، حوالات میں بند کیا جا رہا ہے، اور بدتمیزی کا ایک بازار گرم ہے، رشوت کا ایک بازار گرم ہے، رشوت کا ایک نیا دروازہ، بلکہ بہت بڑا دروازہ رشوت کا ایک نیا کھول دیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب کے کیے گئے اقدامات کو، جو ٹریفک رولز کے بارے میں ہے، ان پر ہم کوئی انگلی نہیں اٹھا رہے، وہ ٹھیک ہیں اور لوگوں کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے ہیں، لیکن بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ کیا عوام الناس کو پہلے اس کی پوری طور پر اویئرنیس دی گئی ہے؟ کیا انہیں روڈ اویئرنیس دی گئی ہے پہلے؟ اور ہم اپنی شرح خواندگی دیکھیں وہ کتنی ہے، ناخواندگی کی شرح وہ دیکھیں، اور خواندگی کی جو شرح ہے اس کو دیکھیں، اور اس پڑھے لکھے طبقے میں شعور کتنا ہے وہ دیکھیں۔ کیا ان کو کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی نے ان کو اتنا شعور دیا ہے، اتنی سینس ان کے اندر پیدا کی ہے کہ انہیں روڈ اویئرنیس آ جائے اور وہ ٹریفک قوانین کی پابندی کرنے کو اپنی عزت، عظمت اور فخر سمجھیں؟ کیا ایسا ہے؟ بلکہ یہاں تو الٹ ہے، جو جتنا پڑھا لکھا ہے، جو جتنا امیر طبقہ ہے، عام طور پر یہی زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، لیکن قانون توڑنے کو وہ فخر سمجھتے ہیں۔ بڑی گاڑی میں بیٹھ کے، اچھی گاڑی میں بیٹھ کے قانون توڑنے کو فخر سمجھتے ہیں۔ تو جب ماحول اس طرح کا بنا ہوا ہوگا تو وہاں آپ کس سے قوانین کی پابندی کرائیں گے؟ چنگچی والے کا چالان کر دیں گے 2000 کا، 2500 کا، اس بیچارے کی پورے دن کی کمائی 2000 2500 ہوتی ہے، تو وہ تو کمائی ساری اس کی ادھر چلی گئی۔ اور چنگچی بند کرنے کی بھی سوچی جا رہی ہے کہ چنگچی بند کیا جا رہا ہے، تو بھائی اس کا الٹرنیٹ کیا ہے؟ ٹھیلے والوں کے ٹھیلے توڑے جا رہے ہیں، بھائی ان کو اس کا الٹرنیٹ کیا دیا گیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے بچے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، مدرسوں کے اندر وہ ایسے ہیں جو موٹر سائیکل پر جاتے ہیں، ان کی مجبوری ہے جانا، موٹر سائیکل پر جانا ان کی مجبوری ہے، بھی کسی کے والد نہیں ہیں، یا وہ اس کے والد باہر ہیں، اس کے والد زندہ ہی نہیں ہیں، یا اس کے والد ملک سے باہر ہیں، وہ رکشہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے، بس صرف یہ انہوں نے موٹر سائیکل ایک جیسے کیسے کر کے لیا ہوا ہے، اور اس میں سارے بہن بھائی ایک موٹر سائیکل پر بیٹھ کر وہ جاتے ہیں۔ آپ ان کا چلان کریں گے، کس منہ سے؟ آپ ان تمام بچوں کو حوالات میں بند کریں گے، کس منہ سے؟ آپ ان تمام بچوں پر ایف آئی آر کاٹیں گے، کس منہ سے؟ اس کی کوئی ریزن ہے ہمارے پاس؟ کوئی ریزنیبل، کوئی اس کی وجہ، کوئی ہینڈسم وجہ ہے کہ ہم ان بچوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر ایف آئی آر کٹ رہی ہے ملک پاکستان میں؟ اس سے تو ملک میں افراتفری اور بڑھے گی۔ ٹریفک وارڈن، ٹریفک پولیس جو ہے، جس طرح وہ موٹر سائیکل کے پیچھے، چنگچی والے کے پیچھے بھاگ کے، گاڑی بھگا کے، پیدل بھاگ کے، موٹر سائیکل بھاگ کے، 125 بھگا کے لے کے جاتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں، اس کا چالان کرتے ہیں، کیا اس طرح ہم نے بھاگ کے کبھی کسی کو اویئرنیس دی ہے؟ ہم نے کسی کو
اس کا ہمدرد بن کے سمجھایا ہے۔ میں نے زندگی میں صرف ایک ٹریفک والے کا اس کی سپیچ سنی، غالباً وہ فیصل آباد کے شاید آج کل سی ٹی او ہیں، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے۔ میں نے ان کی ایک سپیچ سنی اور اس میں وہ ٹریفک وارڈنز کو خدا ترسی کا درس دے رہے ہیں۔ وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا آپ نے چلان کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ اس بیچارے کی پسلی اور کمائی کتنی ہے۔ اگر سارے ہی سی ٹی اوز ایسے ہو جائیں اور سارے ہی ٹریفک وارڈنز ایسے ہو جائیں کہ جو ایک دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ وارن کریں کہ بھائی صاحب ایسے نہیں ہے، یہ قوانین کی خلاف ورزی ہے، زیبرا کراسنگ ہے، وہاں پر ایک ٹریفک وارڈن کھڑا ہونا چاہیے، اس کو وہ لوگوں کو کہے کہ بھائی اس سے پیچھے گاڑی کھڑی کرنی ہے، اس سے پیچھے گاڑی کھڑی کرنی ہے۔ میں آپ کو اپنا مشاہدہ بتاتا ہوں، کئی دفعہ ٹریفک سگنل پر ہم زیبرا کراسنگ سے پہلے پیچھے اپنی گاڑی روکتے ہیں، پیلی لائن سے پیچھے اپنی گاڑی روکتے ہیں، لیکن لوگ پیچھے سے آ کے آگے لگ جاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوا، بھی آگے اتنے لگے کہ وہ جناب سگنل دوبارہ ختم ہو گیا، پھر بھی ہماری باری نہیں آئی۔ تو پہلے اس طرح عوام الناس کو اویئرنیس بھی دی جائے۔ دوسرا، عوام الناس سے بھی گزارش ہے، میری جتنے پیرنٹس ہیں ان سے گزارش ہے، خدا کے لیے اپنے بچوں کو اویئرنیس دیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، ان کی تربیت کریں، انہیں تہذیب سکھائیں، انہیں بتائیں کہ بیٹا اچھا اور ذمہ دار شہری کیسے بنا جاتا ہے۔ کیا رف موٹر سائیکلنگ سے ہم کوئی اچھا شہری بن سکتا ہے؟ اتنی تیز موٹر سائیکل چلانا، اوور سپیڈنگ کرنا، پھر ون ویلنگ کرنا، اپنی جان کو بھی عذاب ڈالنا، اپنا مال بھی عذاب میں ڈالنا، ہلاکت میں ڈالنا، کیا یہ صحیح ہے؟ اپنے بچوں کی ہم نگرانی کرتے ہیں؟ اگر کسی کی کوئی شکایت بھی آ جائے نا پیرنٹس کے پاس، تو میرا تجربہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں او جی سمجھاتے تو ہیں، کیا کریں، اب بچے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا بھائی، جس دن بچے کی ٹانگ کٹ جائے گی، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، یا بچے کی خدا نخواستہ لاش گھر آئے گی، پھر آپ سمجھیں گے۔ ابھی کیوں نہیں کوئی سٹینڈ لیتے آپ؟ بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ ایک ضرورت کی چیز ہے، یہ 2 پہیوں والی غیر معیاری غیر محفوظ سواری ہے، اس کو آپ نے بہت آہستہ سے چلانا ہے، اپنی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے، دوسرے کی بھی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اور جو چنگچی والے ہیں، یہ دیکھیں، چنگچی والوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، چنگچی والوں کے آگے وہ اس کو گاڑی سمجھتے ہیں۔ او بھائی یہ گاڑی نہیں ہے، یہ 3 پہیوں والا موٹر سائیکل ہے، 3 ٹائروں والا موٹر سائیکل ہے، اور اس کو بریک وہی موٹر سائیکل والی ہے، اور اوپر سے آپ نے 6 سے لے کر 8 تک اس پر پیسنجر بٹھائے ہوتے ہیں، اور پھر وہ پیچھے لکھ کے لگایا ہوتا ہے سپیڈ سواری 90 نہ 90، سپیڈ 190، اور سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں یا نہیں بیٹھی۔ وہ اتنی رف ڈرائیونگ کرتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، کتنے لوگوں کو انہوں نے ایسا زخمی کیا ہے کہ پوری زندگی کے لیے وہ معذور اور اپاہج ہو گئے، اور کتنی گاڑیوں کو انہوں نے ایسے ٹھوکا ہے کہ ان کا لاکھوں کا نقصان ہوا ہے، اور پھر اتر کے چنگچی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو بھائی پہلے عوام الناس کو تھوڑی سی اویئرنیس دینی چاہیے، اور عوام الناس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ موٹر سائیکل پر ہمارے ایک بڑے کہا کرتے تھے، بھائی جب موٹر سائیکل پر بیٹھو تو چھوٹے باپ کے بیٹے بن کے بیٹھو۔ تو بے جا چالان، خواہ مخواہ چالان، اتنے چالان کر کے کیا کریں گے یار؟ 2 دن میں آپ نے کتنے کروڑ روپیہ چالان کر کے جمع کر لیا، اور دعائیں کتنے لوگوں کی لیں آپ نے؟ حکومتیں تو دعاؤں سے چلتی ہیں، حکومتیں تو دعاؤں سے چلتی، بد دعاؤں سے نہیں چلتی۔ اس لیے میری گزارش ہے سب سے، جس کے کان میں یہ آواز پہنچے، میری اس سے گزارش ہے اس کو آگے سینڈ کریں۔
خدا کرے کہ یہ آواز ہمارے بڑوں تک پہنچ جائے. یقیناً انہوں نے جتنے جو جرمانے اور یہ قوانین بنائے ہیں یہ ہماری سیفٹی کے لیے بنائے ہیں، لیکن اس سے پہلے، سیفٹی سے پہلے بھی کچھ کام کرنے کے ہیں. اویئرنیس دینی چاہیے لوگوں کو، اس سے روشناس کرایا جانا چاہیے، لوگوں کو پروگرام کرائے جانے چاہیے ہیں. چلے آپ کے پاس ٹی وی ہے، آپ وہاں ڈرامے دکھاتے ہیں، فلمیں دکھاتے ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کو تباہ کیا ہوا ہے. کوئی ایسا پروگرام وہاں دکھا دیں کہ جس سے معاشرے کی اچھی تربیت ہو. ڈائریکٹ ایک ہی دن آرڈیننس پاس ہوا اور جناب ایک قانون پاس ہوا اور آپ نے اگلے دن سے چلان شروع کر دیے کہ چلان ہوگا، ایف آئی آر ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور فلاں ہوگا اور فلاں ہوگا. اور جو ہے وہ بچے تھانوں میں باندھ ہیں، حوالات میں باندھ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں پر ایف آئی آر ہو رہی ہے، ان کے بڑوں پر ایف آئی آر ہو رہی ہے. خدا کا خوف کریں یار، وہ خدا کا خوف کریں. آپ نے روڈ اویئرنیس تو دی نہیں ہے کسی کو ہیں. یہ تو وہی حال ہوا کہ اسکول میں اعلان ہو گیا کہ پیپر انگلش میں ہوں گے اور انگلش سکھائی نہیں ہے. بھائی جب انگلش آپ نے سکھائی نہیں ہے تو انگلش میں پیپر کیسے لے سکتے ہیں آپ نے روڈ اویئرنیس دی نہیں ہے. آپ نے روڈ اویئرنیس دی نہیں ہے. جس طرح ٹریفک وارڈنز بھاگ بھاگ کے چلان کرتے ہیں، اگر اسی طرح بھاگ بھاگ کے تھوڑے دن وہ روڈ اویئرنیس دے دیں، لوگ بھی سیدھے ہو جائیں اور ان کی جو توند ہے وہ بھی کم ہو جائے، ذرا ان کے جو پیٹ بڑھے ہوئے ہیں اتنے کھا کھا کے وہ بھی ذرا ٹھیک ہو جائیں، تھوڑی سی ان کی تھوڑی سی وہ بھی ہو جائے، بھاگ دوڑ بھی ہو جائے، تھوڑی سی ایکسرسائز بھی ہو جائے تھوڑی سی. تو برائے مہربانی عوام الناس بھی خیال کریں سیفٹی کا، اپنی بھی سیفٹی کا، دوسروں کی بھی سیفٹی کا. چاہے آپ موٹر سائیکل پہ ہوں، چاہے آپ گاڑی پر ہوں، امیر زادے ہوں، اور امیر زادوں کے آگے بھی ہاتھ جوڑتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے، آپ نے اللہ کے سامنے جانا ہے. آپ ریسیں لگاتے ہو گاڑیوں پر، روڈوں پر گاڑیوں پہ بیٹھ کے، اور غریبوں کے بچوں کو اور موٹر سائیکل سواروں کو اور موٹر سائیکل پر جانے والی فیملیوں کو جو بیچارے سردی میں، گرمی میں ان کے پاس ایک واحد سہارا سواری موٹر سائیکل ہے، عورت بھی اس پر ہے، مرد بھی اس پر ہے، بچے بھی اس پر ہے. تم ان کو روند کے چلے جاتے ہو، پوری پوری فیملی تباہ کر دے، اور تمہیں خدا کا کوئی ڈر نہیں ہے. تمہیں خدا کا کوئی ڈر نہیں ہے. ابھی کل ہی کی خبر ہے کہ اسلام آباد میں کسی جج صاحب کے ایک فرزند نے، فرزند ارجمند نے 2 لڑکیوں کو جو ہے وہ رات 12 بجے اپنی تیز رفتار گاڑی کے نیچے V8 کے نیچے رون دیا. وہ دونوں بیٹیاں، دونوں بچیاں قوم کی بیٹیاں تھیں، وہ دونوں ہلاک ہو گئیں. اس کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے، کوئی ایسی عدالت ہے جو ان 2 بچیوں کے بدلے میں اس جج کے بیٹے کو پھانسی پر لگا دے، اس کو کوئی سزا دے دے؟ قانون بنائیں، سب کے لیے برابر بنائیں. یہ نہیں ہے کہ ایک طبقے کو تو آپ پکڑ کے روند ڈالیں اور آپ اس کا جوس نکال لیں اور ان کا بھرتا بھی آپ کسی استعمال میں لے آئیں، اور دوسری طرف ایک قوم ایسی ہے، ایک جو ہے اشرافیہ ایسا ہے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. ایسے ملک نہیں چلتے. ایسے ملکوں میں افراتفری پھیلتی ہے اور ایسے لوگوں کے دلوں سے بد دعائیں نکلتی ہیں، اور یہ ظلم ہے. اور اللہ تعالیٰ ظلم سے حکومتوں کو باقی نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ انہیں ختم کر دیتے ہیں. اور جس نے ظلم میں شرکت کی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی پکڑ کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ بیچ میں ہو، چاہے وہ شروع میں ہو، چاہے وہ آخر میں ہو. یہ پھر اللہ تعالیٰ نہیں سنتے کہ جی ہمیں تو بڑوں نے حکم دیا تھا. بڑوں نے حکم دیا تھا تو شریعت یہ بھی سمجھاتی ہے کہ بڑوں کا حکم اللہ کی نافرمانی میں نہیں ماننا. میری تمام دوستوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں تاکہ ہمارے سارے لوگوں تک یہ سمجھ بوجھ پہنچے، ان کو یہ سمجھ بوجھ آئے، انہیں یہ اویئرنیس آئے کہ بھائی ہم نے روڈ پر نکلنا ہے، کیسے نکلنا ہے، پوری سیکیورٹی، پوری سیفٹی کے ساتھ نکلنا ہے. اور جو پولیس والے ہیں، ٹریفک وارڈنز ہیں، ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے، مہربانی کریں
تھوڑا نرمی کا ہاتھ رکھیں اور لوگوں کو پہلے 2-3 مہینے ان کو تعلیم دیں، انہیں تربیت دیں، انہیں تہذیب سکھائیں، اس کے بعد جا کر پھر اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے تو دے سزا، اس کو جا ڈالیں جرمانہ۔ اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی موٹر سائیکل پر اسکوٹی پر جانا مجبوری ہے، بھئی ان کے لیے لائسنس بننے کی ان کی عمر نہیں ہے، ان کو یہ بھی سکھائیں کہ بھئی آپ نے موٹر سائیکل آہستہ چلانی ہے اور ایک سائڈ پہ چلانی ہے، ان کے لیے الگ لین بنائیں اور ان کے لیے کوئی لرنر ٹائپ جو ہے وہ لائسنس بنائیں تاکہ وہ اس کے ساتھ اپنی موٹر سائیکل چلانے کا ان کے لیے کوئی جواز پیدا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر اپنی رحمتیں فرمائے، عوام الناس پر اپنی رحمتیں فرمائے اور ہمیں ایک ملت وحدہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مضبوط ملت، مضبوط قوم بنائے، پڑھی لکھی باشعور قوم بننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔